پاک افغان کشیدگی جو ہے ایک دفعہ پھر شدت اختیار کرنا شروع ہو گئی ہے۔ گزشتہ رات ہم دیکھتے ہیں کہ باجوڑ سیکٹر میں افواج پاکستان کی جو پوسٹ ہے اسے نشانہ بنانے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے۔ یہ سارا واقعہ کیسے پیش آتا ہے اور اس کے بعد افواج پاکستان کی جانب سے جو منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے اس میں کتنے خوارج ہلاک ہو جاتے ہیں، اور آنے والے 24 گھنٹوں میں کیا اپڈیٹ آنے والی ہے، ان تمام تر چیزوں پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار ہارون انجم صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی بالکل۔ سر بتائیے گا کہ یہ جو سارا واقعہ پیش آتا ہے گزشتہ رات باجوڑ سیکٹر میں، یہ کیا ایشو بنتا ہے، کیا معاملہ ہے، سارا کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ فتنۃ الخارج ہے، یہ انتہائی غلیظ، کمینے، جاہل اور بدترین ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں۔ دیکھیں، کل باجوڑ سیکٹر میں انہوں نے مینا اور عنایت کلی میں جو افواج پاکستان کی جو چیک پوسٹیں ہیں ان پر حملوں کی ناکام کوشش کی، اور پھر افواج پاکستان نے جو ہے ان کا برکس نکال دیا ہے، ان کو جہنم رسید کر دیا ہے، ان کا نام و نشان مٹا دیا ہے، اور ان کی جو پوری منصوبہ بندی تھی، جو پلاننگ تھی، اس کو مکمل طور پر ناکام کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے ان کا خاتمہ قریب ہے، جیسے جیسے ان کو جہنم رسید کیا جا رہا ہے، یہ اپنی بزدلانہ کارروائیوں میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا وجود قائم ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ مٹ چکے ہیں، یہ ختم ہو چکے ہیں، یہ سسک رہے ہیں، یہ بلک رہے ہیں، اور یہ تڑپ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں جو شیخ الحدیث مولانا ادریس کو جو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، انہیں شہید کیا ہے، ان کے سارے تانے بانے جو ہے وہ فتنۃ الخارج سے مل رہے ہیں، اور فتنۃ الخارج نے تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کو استعمال کیا ہے انہیں شہید کرنے کے لیے، تاکہ وہ مایوسی پھیلا سکیں۔ دیکھیں، ہمارے جو وزیر دفاع ہیں اور جو ہماری افواج پاکستان ہے، ان کا ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے کہ ہم کسی بھی صورت جو ہے ہم ان کو سپیئر نہیں کریں گے۔ سر، یہاں پر ایک بہت اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ڈیلی بیسز پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ جاری ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ اس طرح حملہ کرنے میں کیسے کامیاب ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ابھی جو ان کی جو پچھلی تشکیلیں تھی، مطلب آج سے 3-4 مہینے پہلے جو یہ دہشت گرد کے پی کے میں اور بلوچستان میں آئے ہوئے ہیں، تو جیسے جیسے افواج پاکستان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے ان کو جہنم رسید کر رہی ہے، تو یہ جو بچے کھوچے عناصر ہیں جو ابھی مطلب جو رہتے ہیں ابھی، تو وہ کاروائیاں کرنے میں چھپے ہوئے ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں، جو ڈرے ہوئے ہیں، جو بزدل ہیں، وہ کاروائیاں کرنے میں مصروف ہیں، اور وہ مطلب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ حملے کریں اور افواج پاکستان کا جو مورال ہے اس کو مطلب ڈی مورلائز کریں، اور جنہوں نے ان کو جس گندے اور غلیظ مقاصد کے لیے یہاں بھیجا ہے ان کو پیچھے پیغام بھیجا جائے کہ ہم جو ہے آپ کی جو منصوبہ بندی ہے اس پر عمل کرنے میں مصروف ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ میرا خیال یہ ہے کہ 1-2 مہینے کے اندر اندر جو ہے، کیونکہ اس وقت ہماری سرحدیں محفوظ ہیں، ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ مکمل مانیٹرنگ کرنے میں مصروف ہیں، اور جو دہشت گرد ہیں ان کی اب جو ہے پاکستان میں جو دراندازی ہے، جو سرحد عبور کرنے کا جو پروسیس ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور یہ جو بچے کھوچے عناصر ہیں، دہشت گرد ہیں جو یہاں چھپے ہوئے ہیں، اور جو ہمارے جو مقامی افراد ہیں ان کی بھی ان کو جو سپورٹ حاصل ہے وہ بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ویری سون کے پی کے اور بلوچستان کی جو سرزمین ہے، جو پاکستان کی سرزمین ہے، وہ ان دہشت گردوں سے مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جائے گی۔ سر، آپ اس میں دیکھیں کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے، اب وہ دہشت گردوں کے لیے جو امن کے دشمن لوگ ہیں، دہشت گرد جتنی بھی کالعدم تنظیمیں ہیں، ان کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بنتی جا رہی ہے، جو کہ پوری دنیا کے امن کے لیے خطرناک ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے کوئی بڑی کارروائی کی جائے، کوئی بڑا آپریشن کیا جائے کہ پوری دنیا کے امن کو یہ جو سبوتاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ دیکھیں، پاکستان دشمنی میں اس وقت بھارت اور افغانستان میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا نیکسس ہے،
اور بھارت جو ہے افغانستان کے ذریعے جو ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور افغانستان کو بھارت کی راہ کی مکمل جو ہے سپورٹ حاصل ہے۔ دیکھیں پاکستان نے بہت دفعہ متعدد مرتبہ جو ہے، ترکی بھی اس کے اندر انوالو تھا، اس کے اندر جو ہے وہ قطر بھی اس کے اندر انوالو تھا، قطر کے اندر پاکستان اور افغانستان کی جو قیادت تھی ان کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے، اور افغانستان کی عبوری حکومت نے بہت مرتبہ یہ کمٹمنٹ کی کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، لیکن افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے وہ افغانستان میں اس کی ریٹ جو ہے وہ انتہائی کمزور ہے۔ افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے وہ وہاں کے مسائل حل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے، اور افغانستان کے اندر جو علیحدگی کی تحریکیں ہیں، جو افغان عبوری حکومت کے خلاف جو گروہ ہیں، وہ اس وقت ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ اب یہ افغانستان کی عبوری حکومت کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اس کو وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ استعمال نہ ہو، لیکن اس پر جو ان کی ریٹ ہے یا جو ان کا کنٹرول ہے وہ کمزور ہے۔ ان کو اپنی کمٹمنٹ پوری کرنی چاہیے، جو پاکستانی قیادت کے ساتھ، جو قطر کے ساتھ، جو ترکی کے ساتھ، جو عالمی دنیا کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر وہ یہ کمٹمنٹ پوری کرنے میں ناکام رہے، افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپریشن غضب للحق تو جاری و ساری ہے، اور پھر دوبارہ بھرپور قوت کے ساتھ جو ہے افغانستان میں جہاں کہیں بھی فتنۃ الخارج کا کوئی ٹھکانہ، کوئی کمینگاہ، راہ کا کوئی ٹریننگ سینٹر، کوئی اڈہ جو ہے وہ مطلب ہمارے نشانے پر آیا تو ہم جو ہے اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ پہلے بھی آپ دیکھیں کہ ایک جگہ ہم نے ان دہشت گردوں کو نشانہ بنایا تھا، پھر افغانستان میں چیخ و پکار تھی، اور پھر انہوں نے جو ہے پوری دنیا کے سامنے جو ہے واویلا کیا تھا، لیکن ہم اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے افواج پاکستان کے کچھ جوان ہیں ان کی بھی شہادت ہوتی ہے افغانستان کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے ان جھڑپوں میں، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں افواج پاکستان کا جو نوجوان ہے اس کی کمٹمنٹ ہے کہ وطن کے دفاع کے لیے، چپے چپے کی حفاظت کے لیے، اس ملک کی سرحدوں کو مضبوط بنانے کے لیے جو ہے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ ہمیشہ سے پیش کرتے آئے ہیں، پیش کر رہے ہیں، اور وہ پیش کرتے رہیں گے۔ دیکھیں افواج پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کی شہادتوں کی وجہ سے، ان کے خون کی برکت کی وجہ سے جو ہے آج پاکستان کا دفاع مضبوط ہے۔ ہم الحمدللہ رب العالمین ہم فاتح ہیں، ہم نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، مارکہ حق میں بھارت کو بدترین شکست سے دوچار کیا۔ آج خیبر پختونخوا ہو، وہ بلوچستان ہو، وہ پاکستان کا کوئی بھی حصہ ہو، وہ ان نوجوانوں کی شہادتوں کی وجہ سے محفوظ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی پاکستان کا کوئی دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، پاکستان کو نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا، افواج پاکستان کی کمٹمنٹ ہے، یہ قوم سے وعدہ ہے کہ وہ جو ہے ہر قیمت پر وطن کا دفاع کریں گے، اور الحمدللہ ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ ہارون انجم صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے تمام تر تفصیلات جانی کہ آپریشن غضب للحق جو ہے وہ جاری ہے اور اسی طرح جاری رہے گا۔ جتنے بھی شرپسند عناصر ہیں، جتنے بھی فتنۃ الخوارج ہے، فتنۃ الہندوستان ہے، جب بھی پاکستان کے امن کو سبوتاج کرنے کی کوشش کریں گے، پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو اسی طرح سے ہماری افواج پاکستان انہیں منہ توڑ جواب دے گی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ہمارے بہادر شیر جوان جو ہے جذبہ ایمانی سے سرشار پاک افواج کے جوان بارڈر پر پاکستان کی حفاظت کے لیے، آپ کی اور میری حفاظت کے لیے ہمہ وقت موجود ہیں، اور یہ وہ شیر جوان ہیں جو اس وطن عزیز کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچتے۔ ان شہداء کو اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ہمارے تمام تر شہداء اور ان کی جو فیملیز ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔
اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت، دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نگہبان۔